تبلیغ کرنا سنت ہے، ہاں کس عمر میں سنت ہے؟ 40 سال بعد ہوگی نہیں، پھر 40 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر کسی کو دعوت نہیں دی. پھر 5ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے گھر والوں کو دعوت دی، اپنے خاندان والوں کو دعوت دی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محاصرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیکاٹ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد وہ بیکاٹ 3 سال تک رہا. یہ نبوت کے 8ویں 10ویں سال جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر تبلیغ کی تھی. تو پھر 45-48 سال کی عمر میں تبلیغ کرو نا، پھر ابھی سے کیوں تبلیغ شروع ہے؟ اچھا نماز پڑھنا فرض ہے، کب فرض ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو 50 سال تھی جب نبی علیہ السلام کو نمازیں ملی، تو پھر 50 سال کی عمر میں نماز پڑھیں گے؟ دیکھیں شریعت کے مزاج کو دیکھا جائے گا کہ شریعت کا مزاج کیا کہتا ہے. شریعت کے مزاج سے ہم واقف نہیں ہوتے تو اس طرح کی بیہودہ قسم کے اعتراض شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بھی سنت پہ. تو میں کیا یہ رہا تھا کہ بعض لوگ کھلے طور پر دین کے کسی رکن کا یا نبی علیہ السلام کی سنت کا انکار نہیں کر سکتے، دل سے وہ انکار کرتے ہیں، ظاہراً کچھ کہہ نہیں سکتے، پھر قسم قسم کے اعتراض کرتے ہیں. تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جہاد کا انکار کر دیا، زکوٰۃ کا انکار کر دیا، اور جو بندہ ایک رکن کا انکار کر دے وہ مرتد ہو جاتا ہے. مکمل اسلام سے پھرنا ضروری نہیں ہے. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں صرف زکوٰۃ کا انکار کیا تھا ان لوگوں نے، اور یوں بھی نہیں کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم زکوٰۃ ادا کرتے تھے، اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، اب ہم کیسے زکوٰۃ دیں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ واللہ میں ان سے جہاد کرتا رہوں گا اتنے تک کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے اور وہ نہیں دیں گے تو میں ان کے ساتھ لڑائی کرتا رہوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے بندے وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تم ان کے ساتھ جہاد کرتے ہو. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک معمولی چیز بھی زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے وہ بھی نہیں دیں گے پھر بھی میں ان کے ساتھ لڑائی کرتا رہوں گا. صرف زکوٰۃ کا انکار کرنے والے. تو جو بندہ کسی ایک رکن کا انکار کر دے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کی جو مہلت ہے وہ 3 دن ہے. اس کے بعد حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو قتل کرے گی. اور جو اس حالت میں مر گیا توبہ نہیں کی فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا، دنیا کے اندر جو اس نے پیچھے اعمال کیے تھے وہ سارے کے سارے غارت ضائع ہو گئے. والآخرہ، آخرت کے اندر بھی اس کے لیے تباہی اور بربادی ہوگی. اولئک اصحاب النار، یہ جہنم میں پڑنے والے یہی لوگ ہیں. وہ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. آگے پھر اہل ایمان کا ذکر اللہ تعالی نے کیا. ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے اللہ کے راہ میں ہجرت کی ہے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہی اللہ تعالیٰ کے رحمت کے امیدوار ہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے.